بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس سوال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں صبر کی اہمیت، اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے، یا صبر و استقلال پر ایک نوٹ لکھیں۔ یہ اسلامیات کلاس 10th کا بھی سوال ہے، اسلامیات لازمی 11th آل بورڈ، پنجاب بورڈ، فیڈرل بورڈ کا بھی سوال ہے۔ 10th میں آپ نے صرف یہ لکھنا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں صبر۔ جب بھی یہ سوال آ جائے پہلے اس کا لغوی مطلب لکھیں، پھر اسلام میں کیا مفہوم ہے، قرآن پاک میں صبر کا مفہوم، کوئی ایک آیت لکھ دیں۔ سب سے آسان یہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو قرآن پاک کا حوالہ ہو گیا، اور یہ 3 آیات ہیں، جو آسان لگے وہ آپ بیان کر دیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس 3 احادیث ہیں۔ الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، اور صبر میری چادر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر مع اليسر، فتح صبر کے ساتھ ہے۔ ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی جو ہے ایک حدیث بھی لکھ دیں کافی ہو جائے گا۔ تو جب بھی صبر پہ نوٹ لکھیں، پہلے لفظی مطلب لکھیں، اسلام میں مطلب، اور قرآن حدیث سے اس کا حوالہ دے دیں۔ صبر ایمان کی دلیل ہے، تمام انبیاء نے صبر کیا، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ کامیابی کی ضمانت ہے، جنہوں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیابی اور بہتری ان کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، صبر کرنا ایک کوالٹی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار حکم دیتے ہیں، اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ اسلام میں مسلمانوں کو صبر کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ابر صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ مثلا کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے قرآن پاک میں، اور جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دیں، بہت زیادہ اجر ہے، اجر عظیم ہے اس کے لیے، گناہوں کی بخشش ہے۔ اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، جب اللہ اپنے بندے سے کوئی چیز لیتا ہے وہ صبر کرتا ہے تو اسے جنت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے، پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں صبر کرنے والوں کو۔ اور صبر خیر کا ذریعہ ہے، اور اگر تم صبر سے کام لو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ صبر کے بہت سارے فائدے ہیں، انبیاء کی سنت ہے، اجر عظیم ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے کچھ صبر کی اگزامپل ہیں، یہ آپ کوئی ایک مثال بھی دے سکتے ہیں، اور کلاس 11 کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ساری اگزامپل دے دیں ان کی ہیڈنگ دے کر۔ 10th والے صرف جو ہے ایک اگزامپل دے دیں، دیٹ وڈ بی انف، اور باقی اسٹوڈنٹ جو سال اول فرسٹ ایئر کے ہیں وہ تمام اگزامپل دے دیں لیکن ہیڈنگ کے ساتھ۔ مثلا پہلی ہیڈنگ آپ نبوت کا اعلان، پہلی ہیڈنگ یہ دے دیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار نے بری طرح آپ کو تنگ کیا، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، پہلی مثال۔ دوسری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے اکسانے پر آپ پہ حجری پھینکی۔ آپ یہ واقعہ بھی لکھ دیں، حضرت فاطمہ آئیں، پھر انہوں نے اس کو ہٹایا اور کافروں کو بددعا دی، اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے ان کو نصیحت کی۔ یہ دوسری اگزامپل ہے۔ تیسری اگزامپل ابو لہب، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا بدبخت، اور آپ کو تنگ بھی کرتا تھا، اس کی بیوی بھی، تو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے آپ کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا نہیں دی، صبر اور استقلال کا دامن نہیں چھوڑا۔
اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کے خلاف ایکشن لیا اور سورۃ لہب نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، جس میں بتایا گیا کہ اس بدبخت کے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ پھر آگے آپ ہیڈنگ دے دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلق یا بائیکاٹ۔ نبوت کے 7ویں سال میں تمام قریش نے بنو ہاشم سے مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا، کوئی لین دین نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کچھ ان سے ان کو مہیا نہیں کرنا۔ تو یہ کام تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ تو یہ 3 سال کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بہت مشکل زندگی تھی۔ 3 سال کے بعد اللہ رب العزت نے بہت آسانی فرمائی اور یہ تمام کا تمام جو ہے مقاطع قطع تعلق یا بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور استقلال کا پہاڑ تھے، آپ نے بہت سی مشکلات برداشت کیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی آسانی مانگی، عافیت مانگی۔ تو یہ آپ 5 اگزامپل جو ہیں فرسٹ ایئر والے بیان کر دیں، کلاس 10th والے صرف ایک اگزامپل لکھ دیں کافی ہوگی، سوال ذرا بڑا ہو جائے گا۔ فرسٹ ایئر والے صبر کا شارٹ انٹروڈکشن لکھ کے، قرآنی آیت کا حوالہ دے کے، حدیث کا حوالہ دے کے آرام سے یہ ساری کی ساری اگزامپل کو ہیڈنگ کے ساتھ بیان کر دیں۔ نوٹس اسلامیات کمپلسری کلاس 11th۔